بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے بدل نعمت ہے۔ تمام انسانی زندگی کا پورا مدار زبان کے اوپر ہے۔ معاملات کا تعلق زبان سے ہے، گفتگو کا مدار زبان پر ہے، لین دین کا مدار زبان پر ہے، نظام حکومت کا مدار زبان پر ہے، خدا کی عبادت کا مدار زبان پر ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی زبان سے ہوتی ہے، اللہ کا ذکر بھی زبان سے ہوتا ہے، قال اللہ وقال الرسول بھی زبان سے ہوتا ہے۔ غرضے کہ انسانی زندگی کا پورا مدار زبان کے اوپر ہے۔ اگر زبان سے قوت گویائی ختم ہو جائے تو انسانی زندگی کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے۔ یہ کتنی بے مثال نعمت ہے، جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، یعنی گونگے آدمی سے معلوم کرو کہ یہ کیسی بے مثال نعمت ہے، کیسی انمول نعمت ہے۔ پھر اسی زبان سے انسان گناہوں کے کام کرتا ہے، اسی زبان سے گالی بکتا ہے، اسی زبان سے غیبت کرتا ہے، اسی زبان سے تہمت لگاتا ہے، اسی زبان سے جھوٹ بولتا ہے، اسی زبان سے افتراق و انتشار کی باتیں کرتا ہے، اسی زبان سے فتنہ پھیلاتا ہے، اسی زبان سے لوگوں کے دل دکھاتا ہے، اور اس طرح اسی نعمت زبان کے ذریعے سے انسان بہت سی بلاؤں اور مصیبتوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کے اوپر اسی کی وجہ سے آفتیں آتی ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف کے ایک حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان۔ جب انسان صبح کرتا ہے تو انسان کے تمام اعضاء زبان کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ فَتَقُولُ اتَّقِ اللَّهَ فِينَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، اور دست بستہ کھڑے ہو کر یہ عرض کرتے ہیں، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، کیونکہ ہماری حفاظت کا مدار تیرے اوپر ہے۔ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اور یوں کہتے ہیں اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں زبان کے غلط استعمال کی جو ایک وبا سی چل پڑی ہے، یہ نہایت افسوسناک ہے۔ چند دوست کسی جگہ اکٹھے ہوئے اور گپ شپ شروع ہو گئی، اس میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، لوگوں کی غیبتیں ہو رہی ہیں، دوسروں کی برائیاں کی جا رہی ہیں، دوسروں کی نقل اتاری جا رہی ہے، اور خاص طور سے عورتوں کی محفلیں کہ وہ تو جھوٹ اور غیبت سے ایسی مزین ہوتی ہیں کہ شاید زبان بھی پناہ مانگتی ہوگی۔ سب سے زیادہ غلط استعمال زبان کا
عورتوں کی محفلوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ زبان کو قابو میں رکھیں، زبان کا غلط استعمال نہ کریں، ایسی باتیں ہرگز نہ بولیں جن میں کوئی خیر نہیں ہے۔ جن باتوں میں خیر ہوتی ہے بس وہی باتیں بولیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، چاہیے کہ وہ اچھی بات بولے یا پھر خاموش رہے۔ اگر بات اچھی اپنے پاس بولنے کے لیے نہیں ہے تو خاموش رہنا بہتر ہے۔ بلا وجہ کسی بات کو بولنا یا زبان کا غلط استعمال کرنا یہ ہلاکت کا سبب ہو سکتا ہے۔ جو شخص اپنی زبان قابو میں نہیں رکھتا اور اس کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی تو وہ زیادہ بولتا ہے، اور جو شخص زیادہ بولتا ہے اس سے ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو ہی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، حضرت سفیان ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حدثنی بامر اعتصم بہ، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جس کو میں مضبوطی کے ساتھ تھام لوں اور اس پر عمل کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل ربی اللہ واستقم، کہو میرا پروردگار اللہ ہے اور اس پر جم جاؤ۔ قال فقلت یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علی، سفیان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کو میرے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ کس چیز کا ہے؟ فرماتے ہیں، فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ فَقَالَ هَذَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا اس کا۔ تمام اعضائے انسانی میں انسان کے حق میں سب سے زیادہ خطرناک عضو انسان کی زبان ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا کہ تمہارے حق میں سب سے زیادہ خطرہ اس زبان کا ہے، لہذا اس کو اپنے قابو میں رکھو، اس پر کنٹرول کرو، اس کا بے جا استعمال نہ کرو۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات خاص طور پر ان صحابی کے حق میں نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کے حق میں، اعضائے انسانی میں سب سے زیادہ خطرہ اسی زبان کا ہوتا ہے۔ اسی کی وجہ سے دنیا میں فسادات رونما ہوتے ہیں، آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ نہ بولو۔ فإن کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، اس لیے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بولنا یہ دل کو سخت کرتا ہے۔ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، اور جس آدمی کا دل زیادہ سخت ہوتا ہے وہ لوگوں میں اللہ تبارک و تعالی سے سب سے زیادہ دور ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ بولنا سبب بنتا ہے دل کی سختی کا، اور دل کی سختی بندے کو اللہ تبارک و تعالی سے دور کر دیتی ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ انسان اپنی زبان سے اس طرح کی بات بول دیتا ہے جس کو وہ بہت معمولی سمجھتا ہے،
حالانکہ وہ بات معمولی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے یہاں وہ بات بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور کبھی تم اپنی زبانوں سے وہ بات بولتے ہو جس کی تمہیں تحقیق نہیں ہوتی، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ بات بہت معمولی ہے، حالانکہ وہ بات معمولی نہیں ہے، بلکہ وہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو وہ بات جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات ہوتی ہے، اس بات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، اور جس بات کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں وہ بات بندے کو جہنم میں پہنچانے کا سبب بنتی ہے۔ متفق علیہ حدیث میں ہے ان العبد لا يتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ تعالی لا یلقی لها بالا یرفعہ بها درجات، بسا اوقات بندہ ایسی بات بولتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والی ہوتی ہے، اللہ کی رضامندی سے متعلق ہوتی ہے، حالانکہ اس کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے خوش ہو کر اس کے درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فی جہنم، اور کبھی انسان ایسی بات بولتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے، اللہ کی ناراضگی سے متعلق ہوتی ہے، اس کی بھی اسے پرواہ نہیں ہوتی، مگر وہ اس بات کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو بہت سی باتیں جن کا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہماری زبان سے ایسی نکل جاتی ہیں جو جہنم میں پہنچانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ اس لیے زبان کا غلط استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اور زبان کو اپنے قابو میں رکھنا چاہیے، بلا وجہ زبان درازی اور بیہودہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل ماحول یہ ہے کہ جہاں چند لوگ بیٹھے اور زبان درازی شروع ہوئی، اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی نقل اتاری جا رہی ہے، اس کی نقل اتاری جا رہی ہے، اس کی غیبت کی جا رہی ہے اور اس پر تہمت لگائی جا رہی ہے۔ یہ انتہائی خطرناک طریقہ ہے۔ کسی کے بارے میں بلا وجہ ایسی بات جس میں کوئی خیر نہیں ہے ہرگز نہیں بولنی چاہیے۔ بہت سی مرتبہ معمولی بات انتہائی خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق کچھ معمولی سی بات کہی، یعنی ان کے پستہ قد ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تم نے اتنی خطرناک بات کہی ہے کہ اگر اس بات کو دریا کے پانی کے ساتھ ملا دیا جائے تو پورا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ نہایت خطرناک بات، اور ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم بولتے ہی رہتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں پہنچا دے اور جہنم سے دور کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سی عبادتیں بتلائی، اور حدیث لمبی ہے۔ اس حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، اے معاذ، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے اوپر ان سب باتوں کا مدار ہے؟ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا ضرور بتائیے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑی، فأخذ بلسانہ وقال کف علیک ھذا، فرمایا اپنی زبان مبارک پکڑ کر اس کو اپنے قابو میں رکھو، اس کی حفاظت کرو، اس پر کنٹرول کرو، اس کا بیجا استعمال نہ کرو۔
حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، جو گفتگو ہم کرتے ہیں، جو باتیں ہم بولتے ہیں، کیا ان کے اوپر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ فقال ثقلت کا امو کا یا معاذ، آپ نے فرمایا اے معاذ تمہاری ماں تمہیں روئے۔ یہ عربی کا محاورہ ہے جو عرب والے پیار میں بولتے ہیں۔ اے معاذ تمہاری ماں تمہیں روئے، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگوں کو جہنم میں ان کے منہوں کے بل اوندھے ان کی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیاں ہی تو گرائیں گی۔ یعنی زبان سے جو بےہودہ بکواس کرتے ہیں، زبان سے جو لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، لوگوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، یہ چیزیں ہی جہنم میں گرانے والی ہوں گی۔ بخاری اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا يتکلم بالکلمۃ، بندہ کبھی کوئی بات بولتا ہے ما یتبین ما فیہا، وہ اس بات کے بارے میں غور بھی نہیں کرتا کہ اس میں کوئی برائی ہے یا نہیں ہے، یہوی بہا فی جہنم ابعد ما بین المشرق والمغرب، وہ اس بات کی وجہ سے اتنی خطرناک وہ بات ہوتی ہے کہ وہ اس بات کی وجہ سے جہنم میں اتنے فاصلے پر جا کر گرتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ تو زبان کا غلط استعمال نہایت خطرناک ہے۔ یہ عضو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں بہت بڑی نعمت ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں، وہیں انسان کے حق میں سب سے زیادہ خطرہ اسی زبان کا ہی ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا من نجات، اے اللہ کے رسول آخرت میں نجات کیسے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائی، 3 نصیحتیں کی ہیں۔ نمبر 1، املک علیک لسانک، اپنی زبان اپنے قابو میں رکھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، جس بات کے بولنے میں کوئی خیر نہیں ہے وہ بات ہرگز نہ بولو، صرف وہی بات بولو جس کے بولنے میں کوئی خیر ہے، جس کے بولنے میں کوئی بھلائی ہے، ورنہ تو خاموش رہو۔ نمبر 2، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ رہنا چاہیے، تمہارے گھر میں تمہاری گنجائش رہنی چاہیے، یعنی فرصت کے لمحات گھر سے باہر نہ گزارو، اپنے گھروں میں گزارو۔ عام طور پہ مسلمانوں کی کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں صرف کھانے کے لیے، پینے کے لیے اور سونے کے لیے آتے ہیں، فرصت کے لمحات وہ چوراہوں پر، ہوٹلوں میں اور مجلسوں محفلوں میں گزارتے ہیں، اور ایسی مجلسوں میں جہاں کوئی خیر کی بات ہوتی ہی نہیں، جہاں غیبتیں ہوتی ہیں، جہاں تہمت لگائی جاتی ہے، جہاں دوسروں کی برائیاں کی جاتی ہیں، اس طرح کی مجلسوں میں بیٹھ کر اپنا وقت پاس کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے، کیا تمہارے گھر میں کوئی تمہارے لیے گنجائش نہیں ہے کہ تم فرصت کے لمحات اپنے گھر میں نہیں بلکہ گھر سے باہر گزارتے ہو؟ پس تمہارے لیے تمہارے گھر میں گنجائش رہنی چاہیے، فرصت کے لمحات بھی اپنے گھروں میں ہی گزارو۔ نمبر 3، وَلْيَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، جو گناہ ہو جایا کریں، جو خطائیں سرزد ہو جایا کریں، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیا کرو، اللہ کے سامنے رو لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے، گناہ معاف کر دیے جائیں گے، خطا درگزر کر دی جائے گی۔ زبان کے گناہ ہوں یا اس کے علاوہ کسی اور عضو سے متعلق گناہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لیا جائے گا، اللہ کے سامنے رویا جائے گا تو وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بہرحال زبان اعضاء انسانی میں انسان کے حق میں نہایت خطرناک چیز ہے، پس زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی آدمی نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مَن يَتَوَكَّلُ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَتَوَكَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ، جو شخص مجھ سے ضمانت دے دے اپنے 2 عضووں کی
وہ وضو جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان کی، اور وہ وضو جو اس کی دونوں رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ کی، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ ایسے ہی ایک جگہ ارشاد فرمایا من وقاہ اللہ شر ما بین لحییہ وشر ما بین رجلیہ دخل الجنہ، جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی بچا دیں اس کے جبڑوں کے درمیان والے عضو کی برائی سے اور اس کی رانوں کے درمیان والے عضو کی برائی سے، وہ جنت میں داخل ہوگا، جنتی ہے، جنت میں چلا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، زبان کی حفاظت کریں، غلط استعمال زبان کا ہرگز نہ کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایسی مجلسوں میں ہرگز نہ بیٹھیں جہاں خیر کی باتیں نہیں ہوتی، جہاں دوسروں کی غیبتیں کی جاتی ہیں، دوسروں پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں، دوسروں کی برائیاں کی جاتی ہیں، جہاں انتشار و افتراق کی باتیں کی جاتی ہیں، شر اور فتنہ پھیلانے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ ایسی باتوں سے احتراز کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو زبان کا غلط استعمال کرنے سے محفوظ رکھے اور صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا